بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے 10 طریقوں میں شرم مت کرو، ان طریقوں کی اسلام نے بھرپور اجازت دی ہے۔ مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ وہ کون سے 10 مقبول طریقے ہیں؟ کیا وہ عورت اور مرد دونوں کے پسندیدہ طریقے ہیں؟ اور کیا آج کے مسلمان ان طریقوں سے صحبت کر رہے ہیں یا انگریزوں کے بتائے طریقوں پر گامزن ہیں؟ یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں دی جائے گی۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے جان لیجئے کہ اسلام دین حیات ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس کا علم اسلام نے ہمیں نہ دیا ہو، حتیٰ کہ دین اسلام نے شادی شدہ جوڑوں کو بہترین ازواجی زندگی گزارنے کے لیے جہاں بہترین ازواجی اصول دیے اور ایک دوسرے کے تمام حقوق زوجین پر واضح کر دیے، وہی دین اسلام عورتوں اور مردوں کو باہم ملاپ یعنی ہم بستری اور صحبت کرنے کے رہنما اصول بھی عطا فرما دیے اور ہم بستری کے معاملے میں تمام تر حدود بھی بتا دی کہ جن کی پاسداری مسلمانوں پر لازم ہے۔ لیکن نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ غیر مسلم دین فطرت یعنی دین اسلام پر گامزن ہیں، جبکہ آج کے مسلمان نوجوان نسل اوباش اور انتہا پسند غیر مسلموں کے گامزن ہے۔ محترم ناظرین، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی زوجہ تھی، وہ اپنے زمانے کی ایک بہترین عالمہ بھی تھی اور انہیں انسانیت کے تمام شعبوں میں علم و عقیدہ کی حامل مانا جاتا تھا۔ وہ روایات، فقہ حدیث، سیرت اور تاریخ وغیرہ کے میدان میں اپنی معرفت تجربہ کاری کا ذخیرہ رکھتی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ اور ان کی بیویاں اسلامی شرعی مسائل لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور اپنے اپنے مسائل کا بہترین جواب حاصل کر پاتیں۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ان کی عادات اور تعلیمات کو بہت ہی قریب سے دیکھا اور پرکھا تھا۔ بہت سی خواتین دیگر شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ جنسی شرعی مسائل بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرتیں اور ان کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی انہیں نہیں ٹوکا، بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی۔ اسے ثابت ہوا کہ شرعی مسائل کا جاننا ہر مرد و عورت کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ جنسی شرعی مسائل ہی ہوں، اور ان کو سیکھنے میں شرم ہرگز محسوس نہ کی جائے۔ ناظرین، قربت کے 10 بہترین طریقے جو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، اسلام نے ان کی اجازت بھی دی ہے، اس کے بارے میں کوئی منع نہیں کیا گیا۔ وہ کون سے طریقے ہیں؟ ناظرین، سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، عورت اوپر اور مرد نیچے۔ عورت والی پوزیشن خواتین کی پسندیدہ پوزیشن میں سے ایک ہے۔ اوپر عورت والی پوزیشن میں آپ اندر کی گہرائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ یہ یقین بنایا جا سکے کہ انزال کے دوران عضو تناسل کے بالکل اوپر ہے۔ نمبر 2، بے پہلو کینچی۔ اس پوزیشن میں مشغول ہونے پر جوڑے اپنے پہلو پر لیٹتے ہوئے ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ رومانٹک ہے جو بچے بنانے والے جنسی تعلقات میں شامل اعصاب کو آسان بنا سکتا ہے، بلکہ یہ گہرے داخلے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ نمبر 3، ہاتھ فرش یا بستر پر آپ اپنی کوہنیوں پر بھی آرام کر سکتے ہیں۔ مرد ایک عورت کی ٹانگیں پکڑتا ہے اور اپنی رانوں کو اس کے درمیان لگاتا ہے، پیچھے سے داخل کرتا ہے، جس سے نفس مکمل داخل ہوتا ہے۔ نمبر 4، پیچھے سے داخلہ۔ اس پوزیشن میں آدمی کا پیچھے سے داخل ہونا شامل ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ عورت اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہے اور مرد اپنے آپ کو اس پر جھکا لیتا ہے۔ پیچھے کا اندراج گہری رسائی حاصل کرنے کا
ایک یقینی طریقہ ہے۔ نمبر 5، یہ پوزیشن خواتین کے لیے خوشگوار اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہے جبکہ شرمگاہ نیچے کی طرف ہوتی ہے اور عورت اپنے گھٹنوں کو باہر نکالتی ہے تاکہ مرد کا نچلا دھڑ درمیان میں فٹ ہو جائے۔ پھر زور دینے کے بجائے مرد اور عورت تال میں ایک ساتھ اپنے کمر کو ہلاتے ہیں۔ نمبر 6، سیدھے لیٹے رہنا۔ سیدھے لیٹ کر جمع اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ عورت کی ٹانگیں مرد کے کندھوں پر ہوں اور اس طرح مرد اپنی شرمگاہ مکمل داخل کر سکتا ہے، اور اس طریقے سے ہم بستری کرنے سے حمل کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 7، عورت کے ساتھ ہم بستری کا شرعی طریقہ یہ ہے دونوں میاں بیوی باوضو ہوں اور پھر مرد عورت کو مکمل طور پر تیار کرے۔ جب شہوت پوری طرح ابھر آئے تو ہم بستری کا عمل شروع کریں اور بسم اللہ پڑھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقنا۔ ماہواری کی حالت میں ہم بستری کرنا ناجائز ہے، اسی طرح پیچھے کے مقام میں کرنا سخت گناہ ہے۔ نمبر 8، ہم بستری کے شرعی طریقے کی وضاحت۔ مباشرت کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر مباشرت کا ارادہ کرے تو مباشرت سے پہلے عورت کو مانوس کرے اور بوس و کنار، ملابت وغیرہ جس طرح ہو سکے اسے بھی مباشرت کے لیے تیار کرے، اور اس بات کا ہر مباشرت کے وقت خیال رکھے فوراً ہی صحبت شروع نہ کرے، بوقت صحبت قبلے کی طرف منہ یا پیر نہ کرے، اور جتنا ہو سکے پردے کے ساتھ صحبت کرے، کسی کے سامنے حتیٰ کہ بالکل ناسمجھ بچے کے سامنے بھی صحبت نہ کرے، اور بوقت صحبت بقدر ضرورت سطر کھولے۔ جب صحبت کا ارادہ کرے تو دعا لازمی پڑھے، ورنہ شیطان صحبت میں شریک ہو جاتا ہے اور بچے پر شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں۔ انزال کے بعد فوراً جدا نہ ہو جائے، اسی حالت پر رہے اور عورت کی خواہش پوری ہونے کا انتظار کرے۔ بعض اوقات اس کا خیال نہ کرنے سے آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جو کبھی جدائیگی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ نمبر 9، کمرے میں زیرو پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کرے، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لے تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 10، عورت لیٹی اور مرد آگے کے راستے میں آگے سے قربت کرے، عورت کمر سے جھکی ہو اور مرد آگے کے راستے میں پیچھے کی سمجھ سے قربت کرے۔ ناظرین، مشہور آیت کریمہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو تم اپنی کھیتی میں آؤ جس طرح چاہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔